بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے مسجد سے تعلق رکھنے والے اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے سرکاری امداد لینا جائز ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے سرکار سے لون لینا مسجد بنانے کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے سرکار سے مدد لینا تو جائز ہے، لیکن سرکار سے لون لینا یا ایسا قرض لینا جس کی ادائیگی میں سود دینا پڑے اور بیاج دینا پڑے، اس طریقے کا لون لینا مسجد کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایسے پیسے کو مسجد میں لگانا بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی آمدنی کا پیسہ جو مسجد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اس پیسے کو مسجد کے علاوہ کسی مدرسے میں، قبرستان میں یا مسجد کے علاوہ کسی اور دوسری چیز میں لگانے کی گنجائش ہے یا لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو پیسہ مسجد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اس پیسے کو اسی مسجد میں خرچ کرنا اور استعمال کرنا ضروری ہے۔ مسجد کی آمدنی کے پیسے کو کسی مدرسے میں، قبرستان میں، یہاں تک کہ ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں بھی استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جو پیسہ جس مسجد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اس پیسے کو اسی مسجد میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جائز اور ناجائز دونوں کاروبار کرتا ہے، اس کا جائز پیشہ بھی ہے اور وہ کوئی ناجائز کاروبار بھی کرتا ہے، پھر ایسا آدمی مسجد کے اندر چندہ دیتا ہے اور وہ چندہ دینے والا یہ بھی جانتا ہے کہ حرام مال مسجد کے اندر نہیں لگتا، تو ایسے آدمی سے چندہ لینا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس کا پیسہ مسجد میں استعمال کیا جائے گا یا استعمال نہیں کیا جائے گا؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی کا حلال اور حرام دونوں پیشے ہو، دونوں کاروبار ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حرام مال مسجد کے اندر نہیں لگتا، ایسا آدمی اگر مسجد کے اندر چندہ دیتا ہے یا مسجد کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے چندہ لینا جائز ہے اور اس کا پیسہ مسجد میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اس سے حسن ظن اور اچھا گمان رکھا جائے گا کہ یہ مسجد کے اندر اپنا حرام پیسہ نہیں دے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ حرام پیسہ ہی دیتا ہے تو پھر وہ حرام پیسہ خرچ کرنے کا گنہگار ہوگا، لیکن اس کا پیسہ جب تک یہ یقینی طور سے معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہی پیسہ ہے، تب تک اس کا پیسہ لینا جائز ہے اور اس کو مسجد میں استعمال کرنا درست ہے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان سارے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔